قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قالت يا أيها الملأ کہنے لگی ملکہ بلقیس اے وزیرو افتونی فی امری مجھے مشورہ دو میرے کام میں ما كنت قاطعة امرا میں خود طے نہیں کرتی کسی حکم کو بھی حتی تشہدون یہاں تک کہ تم موجود ہو قالوا نحن اولو قوة وزیر کہنے لگے ہم تو زوراور ہیں وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ اور سخت لڑائی والے ہیں وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ اور حکم آپ ہی کی طرف ہے فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ بس آپ دیکھیے کہ کیا آپ حکم کرتی ہیں قالت ان الملوک کہنے لگی یقیناً بادشاہ اذا دخلوا قریة افسدوها جب وہ گھستے ہیں کسی بستی میں تو اسے خراب کر دیتے ہیں وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً اور اس کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اسی طرح وہ کریں گے وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ اور یقیناً میں بھیجوں گی ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ تحفے وغیرہ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ
میں دیکھوں گی کہ بھیجے ہوئے کیا جواب لاتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان، پس جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قال اتمدوننی بمال، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال کے ذریعے سے؟ فما آتانی اللہ خیر، بس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، مما آتاکم، اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیوں میں ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم، واپس جاؤ ان کی طرف، فلنأتینہم بجلود لا قبل لہم، بس ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس ایسے لشکر لے کر کہ کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان لوگوں کا، بہا، ان لشکروں سے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم ضرور نکالیں گے بستی والوں میں سے، أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ذلیل اور خوار کر کے۔ قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا تشهدون حتى تشهدون۔ اللہ رب العزت نے ماقبل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد کے ساتھ جو کلام تھا، اور ہدہد کا اللہ رب العزت کی تعریفوں پر اور اللہ رب العزت کی حمد و ثناؤں پر بھرپور کلام اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہدہد جب آیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ جو بادشاہت کرتی ہے، ہر چیز اس کے پاس مہیا ہے، بڑا تخت ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی پرستش کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ کیوں نہیں یہ سجدہ کرتے اللہ کے سامنے کہ جو اللہ پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور جو تم مخفی رکھتے ہو اور جو تم اعلانیہ رکھتے ہو وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس ذات کے سامنے یہ کیوں نہیں جھکتے؟ اللہ وہ ذات ہے کہ اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا مالک ہے۔ تو کہنے لگے کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب دیکھوں گا کہ آپ نے یہ سب خبر جو لائی ہے سچی تھی یا جھوٹی تھی، بس یہ خط میرا لے جاؤ اور ان کی طرف جو ہے ڈال دو، پھر ذرا پیچھے ہٹ کر دیکھنا کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کے پاس جب خط آیا تو اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس ایک باوقار خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور یہ شروع کیا گیا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی علیہ، میرے خلاف سرکشی نہیں کرنا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یہ حکم ہے اس کا۔ قالت یا ایھا الملأ، سے ملکہ بلقیس اب وزیروں اور مشیروں سے کہنے لگی کہ ذرا مجھے مشورہ دو فی امری، میرے اس حکم کے بارے میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، نہیں ہوں میں کسی معاملے کو خود طے کرنے والی یہاں تک کہ تم موجود نہ ہو، یعنی جب تک تم مجھے مشورہ نہیں دیتے، تمہاری موجودگی ہی میں جو ہے کوئی معاملہ طے کرتی ہوں، تو مجھے مشورہ دو۔ قالوا نحن اولو قوت، تو وزیر مشیر کہنے لگے ہم تو طاقت زوراور ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت لڑائی والے ہیں، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن حکم صرف آپ ہی کا ہے، پس آپ جو ہے جو حکم کرتی ہیں اسی پر ہم جو ہے سر خم ہیں اور اسی پر ہم عمل کریں گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ملکہ بلقیس اللہ رب العزت نے طاقت تو انہیں بہت دی تھی، لیکن
جو ہے یعنی ہر لحاظ سے زوراور ہونے کی حیثیت سے بھی تھے، لیکن خط کی زمرے کو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ عام بندہ جو ہے اتنی ہیبت کے ساتھ اس خط کو نہیں دیکھتا جتنا بادشاہ دیکھتا ہے، اور بادشاہ کسی چیز کو اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھتا ہے کہ خط کی نوعیت کیا ہے۔ تو ملکہ بلقیس سمجھی ہوئی تھی کہ اتنا مختصر خط اور اتنا باروب خط یہ کسی ایسے بادشاہ ہی کا ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ اگر کسی علاقے پر حملہ کر دے تو وہاں سب کچھ جو ہے تہہ و بالا کر دے ان کا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس نے پہلے مشورہ طلب کیے ان لوگوں سے، اور مشورے میں لوگ جو ہے وزیر مشیر سارے لڑائی پر تیار تھے، لیکن فرمایا کہ اصل معاملہ ہم اس وقت تک جان لیں گے کہ جب ہم جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس کوئی ہدیے تحفے وغیرہ لے کر چلے جائیں گے۔ جب کوئی ہدیے تحفے وغیرہ جو ہے لے کر جائیں گے تو وہاں پر پتہ چل جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہ حملے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ صرف جزیہ وغیرہ وصول کر کے جو ہے، جس طرح بادشاہ اکثر جو ہے اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرتے بلکہ جزیہ وغیرہ لگا کر آگے چل پڑتے ہیں، تو ایسے ہے، یعنی ہر معاملے کو دیکھا جائے گا۔ ایک معاملہ یہاں اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے عورتوں کے معاملے میں کہ عورتیں بادشاہ نہیں بن سکتی، تو یہ کس طرح بادشاہ بن کی؟ تو یہ مسلمانوں کی بادشاہ ہی نہیں تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی بادشاہت جائز ہے اس لیے کہ ملکہ بلقیس نے بادشاہت کی، تو یہ کون سے مسلمان تھی؟ یہ بھی تو یہ جو ہے سورج کی عبادت کرنے والی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد تو اسے بادشاہت ملی نہیں ہے۔ شادی کا تذکرہ جو ہے لوگ خواہ مخواہ کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے شادی ہوئی، یہ ساری تاریخی روایات ہے، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کو بادشاہت ملی ہے۔ تو خواہ مخواہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کی حاکم عورت ہو وہ جو ہے تہہ و بالا ہی ہوگی، یعنی وہ ریاست کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لن یفلح قوم، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم پر جو ہے اس کی حاکم وہ عورت ہو، تو عورت کی حکمرانی وہ شرعاً شریعت کی اصطلاح میں بالکل حرام ہے، کسی لحاظ سے نہیں چل سکتی، گھر میں نہیں چل سکتی، جبکہ گھر میں سارے اختیار اس کا ہوتا ہے، اختیار اسے دے دیا جائے، اس کے مشورے اس کے سارے کاموں سے جو ہے وہ چلتی ہے، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن کریم کا حکم ہے کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ تو اس لحاظ سے کبھی یہ نہ سوچیں کہ یعنی عورتیں جو ہے وہ ہر لحاظ سے وہ حاکم بن سکتی ہیں، حاکم نہیں ہے، البتہ وہ اتنی محکوم بھی نہیں ہے جتنا محکوم بعض معاشرے والے اسے محکوم بنا لیتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ہر ایک نیز کو دیکھا جائے گا، انصاف اور رواداری کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ناقصات عقل و دین کہا، کہ بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناقصات العقل، کم عقل رکھنے والی ہیں، اور دین کا بھی اور دنیا کا بھی جو ہے ان میں ہر لحاظ سے کمی ہے۔ پھر جب اس کی تشریح فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقصات عقل و دین، اس وجہ سے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ان کی کتنی نمازیں معاف کر دی ہیں، مہینے میں تو اتنی 5-6 دن جو ہے نمازیں اللہ رب العزت نے معاف کر دی ہیں، یہ دین کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اور دنیاوی معاملات میں اللہ رب العزت نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر جو ہے موافق رکھا ہے، جبکہ مرد جو ہے وہ گواہی دے تو اس کی اکیلے مانی جائے گی، عورتیں اگر گواہی دیں گی تو 2 عورتیں ہوں گی، تب ایک مرد کے موافق جو ہے وہ ان کی گواہی کو مانا جائے گا۔ تو یہ ناقصات عقل و دین کی تشریح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید میں ان لوگوں کا باہم متفق ہونا بھی معلوم ہوا۔ جب بھی مشورہ لیا جاتا ہے، مشورے میں اگر مخالفت ہوتی ہے تو پھر کبھی بھی کامیاب وہ مشورہ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے صرف اور صرف وہ لڑائی ہوتی ہے۔ در حقیقت مشورہ وہ حاکم وقت کے ثوابدید پر محمول ہے، یعنی جو بھی امیر ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جو اس مشورے کا امیر ہوتا ہے، اس لحاظ سے اسے اختیار ہوتا ہے۔ اور پھر مشورے میں بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص مشورہ آپ سے طلب کر لیتا ہے، جس طرح بہت سے افراد جو ہے مشورہ کرتے ہیں، تو مشورے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کثرت افراد پر ہی فیصلہ ہو، بلکہ حق پر جو ہے فیصلہ ہو، بلکہ جس طرح اکثر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے، دوسری کی، پھر رائے گن کر پھر کہہ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرف 5 ہے، اس طرف 2 ہیں، تو یہ بھی شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ شرعاً ٹھیک وہ ہے کہ آپ جو ہے دیکھیں کہ
کہ کس کی رائے زیادہ درست ہے۔ امیر کو چاہیے کہ وہ رائے کو دیکھے کہ مضبوط رائے رکھنے والے کون ہیں، تو اگرچہ وہ ایک ہی فرد کیوں نہ ہو اسی پر فیصلہ کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا مقصد یہی، مشورے کا حکم اللہ رب العزت نے کہ اس کو کیسے طے پایا جائے، کہ وزیروں مشیروں میں سے کسی ایک کی بھی رائے یہ نہیں تھی کہ ایسے ہو جائے، لیکن بادشاہ نے کہا اصل میں دیکھا جائے معاملہ اتنی جلدی کرنے کا نہیں ہے کہ ہم فوراً لڑائی پر تیار ہو جائیں، بلکہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ارادہ کیا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہنے لگی کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس بستی کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والے عزت دار لوگوں کو ذلیل اور خوار کر لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح کرتے رہیں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اب بالملکہ بلقیس دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ عام بادشاہ ہے یا یہ واقع پیغمبر ہیں، اگر پیغمبر ہیں تو وہ ہدیہ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور پھر ہمیں ہر لحاظ سے ماننا پڑے گا، لیکن اگر بادشاہ ہوا تو جو ہے وہ مال و دولت پر وہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں چھوڑ دے گا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف چند تحفے تحائف وغیرہ۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھوں گی کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں بھیجے ہوئے، یعنی قاصدین کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ قاصد آئے، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا کہ یہ لوگ تحفے تحائف لے کر آئے ہیں تو کہنے لگے کیا تم میری اعانت کرنا چاہتے ہو، مال کے ذریعے سے میرے ساتھ جو ہے مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی دونوں کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے معلوم یہ ہوا کفار کے پاس بھی مال یہ کسی غیر کا نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا ہے، اور یہ اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا ہے کہ تم جو سورج کی عبادت کرتے ہو در حقیقت تمہارا جتنا بھی مال ہے وہ سورج کا عطا کردہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی میرے رب اللہ رب العزت کا عطا کردہ مال ہے۔ اتمدوننی بمال میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی ہیبت بھی معلوم ہوتی ہے کہ فوراً قاصدوں سے یہ نہیں کہا کہ چلے ان کی بات ہے پہلے ہم مشورہ کر لیتے ہیں، بلکہ فوراً کہنے لگے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے، جو میری بادشاہت اتنی بڑی ہے کہ اس میں تمہارے ہدیوں کو قبول کروں، تمہارے تحفے تحائف کو قبول کروں، اور وہ کوئی معمولی تحفے تحائف نہیں تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر قسم کے ہنرمند افراد، اسی طرح جو ہے سونے چاندی زیورات اور اسی طرح ہیرے، یہ ساری چیزوں پر ایک بہت بڑا قافلہ تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے سب کو واپس کر دیا۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، کہہ کے فرمایا کہ بلکہ تم اپنے ہدیوں سے اپنے تحفے تحائف پر ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، واپس چلے جاؤ اپنے ملکہ کے پاس اور ان سے کہو کہ فلنأتینہم بجنود، ہم ایسے لشکر کے پاس ان کے پاس آئیں گے، لا قبل لہم بہا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، ان لشکروں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ضرور نکالیں گے ان لوگوں کو منہا اس شہر سے، اذلۃ ذلیل اور خوار کر کے، وہم صاغرون اس حال کے کہ انتہائی خوار ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے کلام بادشاہت والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر جو یہودیوں کے قبیلہ تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کیا تو وہ لوگ جو ہے قلعوں سے باہر نہیں آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کے درختوں کو، ان کے مال و متاع کو جو ہے آگ لگائی جائے، یہ سورہ حشر میں آئے گا تفصیلاً۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد حکم تھا، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 3 ہجری کا واقعہ ہے، اور احد کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درختوں کو اور ان کے جو ہے جتنے مال و اسباب باغ وغیرہ ان سب کو آگ لگائی تو لوگ جو ہے کہنے لگے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ جو لوگوں کے مال و متاع کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، کہ جو آپ نے درخت کاٹے ہیں یا جنہیں آپ نے چھوڑ دیا ہے یہ سارا اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ لیخزی الفاسقین، کہ فساق لوگ نافرمان لوگوں کو اللہ خوب رسوا کر لے۔ تو یہی بادشاہت میں بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کے لحاظ سے سمجھتا ہے کہ وہ بڑی غلطی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت بڑا پسند ہوتا ہے۔ اور یہاں تو سلیمان علیہ السلام جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کرنے کے مد مقابل میں کفار ہیں، اور کفار سے کہہ رہے ہیں اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو
تم جو ہے فرما برداری اختیار نہیں کرتے ہو تو اب لشکر کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور تمہیں ذلیل اور خوار ہونا پڑے گا۔ اب یہاں جو ہمارا اصل مقصودی مضمون ہے وہ علم غیب کی نفی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے یہ معلوم نہیں تھا کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ وہاں پر بادشاہت کر رہی ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں تھی، ہدہد نے بتایا۔ پھر ہدہد نے اللہ رب العزت کی تعریفات کی اور پھر خط بھی جو ہے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے پہنچا دیا گیا، لیکن آگے انہوں نے خط دیکھ کر جو باتیں کی سلیمان علیہ السلام کا جو ہے پتہ نہیں تھا انہیں، اللہ رب العزت کے سوا عالم الغیب نہیں ہے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ضرور ہیں لیکن عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر یہاں تحفے تحائف کو جب واپس کیا تو وہاں پر بھی یہی بات ذکر کی، آگے انشاءاللہ کل کے مضمون میں آئے گا کہ سلیمان علیہ السلام اب اس کے تخت کو لائیں گے۔ تو تخت کو لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس کے تخت کو دیکھ رہے تھے، بلکہ اپنے وزیروں سے، اپنے جو ماتحت جو ہے بڑے بڑے جنات دیو، ان سے جو ہے وہ مدد دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا سلیمان علیہ السلام مافوق الاسباب کسی چیز کے بھی جو ہے وہ یعنی کسی چیز کا اختیار ان کے پاس نہیں تھا، سارے کی چیزیں جتنی بھی تھیں وہ سارے اسباب کے ماتحت تھیں۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، کہنے لگی ملکہ بلقیس اے وزیروں مجھے مشورہ دو میرے حکم میں، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی معاملہ خود طے نہیں کرتی یہاں تک کہ تم موجود ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، کہنے لگے ہم تو طاقت والے ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں اور معاملہ حکم آپ ہی کا ہے، فانظری ماذا تأمرین، بس آپ دیکھیے کیا آپ حکم کرتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والے عزت دار سرداروں کو ذلیل اور خوار کر لیتے ہیں، وکذلک یفعلون، اور اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اور میں بھیجوں گی ان کی طرف چند تحفے تحائف، فناظرۃ بما یرجع المرسلون، بس دیکھوں گی کہ کیا جواب لاتے ہیں قاصد۔ فلما جاء سلیمان، جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قال تمدوننی بمال، پس سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری اعانت کرتے ہو مال کے ذریعے سے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے تحائف پر ہی خوش رہو۔ ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ۔ میں فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، میں ایسے لشکروں کو ضرور بضرور لاؤں گا جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا ان لوگوں کے پاس۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم جو ہے نکالیں گے ان کے لوگوں کو منہا ان کی بستیوں سے، أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ذلیل اور خوار کر کے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔